اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ہر اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے جس میں ایمان والے بندوں کا فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس میں اہل ایمان کا نقصان ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو غیر ایمان والوں سے دلی محبت، اعتماد، مشورہ اور ان کو رازدار بنانے سے منع فرمایا، اور اس کا نقصان بالکل ظاہر ہے۔ در حقیقت مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج مسلمانوں کے دو قبیلے رہتے تھے، اور یہودیوں کے بھی بہت سارے قبائل تھے وہاں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ تو اسلام سے پہلے یہودیوں سے اوس و خزرج والوں کے تعلقات تھے، وہ ان کے پڑوسی تھے،
ان سے دوستی تھی، ایمان قبول کرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے ان سے دوستی باقی رکھی۔ پہلے دوست تھے، ویسے اب بھی دوست، مگر وہ لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ان مسلمانوں سے دل میں عداوت اور دشمنی رکھتے تھے۔ مسلمان تو یہ سمجھتے تھے جیسے ہماری ان سے پہلے دوستی ویسے اب بھی دوستی ہے، تو راز کی باتیں بھی ان کے سامنے بیان کر دیتے تھے، مگر وہ لوگ ان راز کی باتوں کو دوسرے دشمنوں تک پہنچا دیتے، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچتا۔ اسی طریقے سے کچھ منافق لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے مگر دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔ مسلمان چونکہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، تو کوئی راز کی بات ان کے سامنے کہنے سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ ادھر کی ادھر تھوڑی کریں گے، مگر وہ لوگ ادھر کی ادھر کر دیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے تمام ایمان والوں سے فرمایا کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی سے بھی دلی دوستی اور رازداری کا معاملہ، خصوصیت کا معاملہ مت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، مت بناؤ کسی کو بطانہ، من دونکم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر۔ اپنے لوگوں سے مراد مسلمان لوگ، ایمان والے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی کو بھی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو بھیدی، رازدار، قابل اعتماد شخص مت بناؤ، دلی دوستی اس سے مت کرو، اس لیے کہ ایسے لوگ تمہارے کسی حالت میں بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، اور مذہب اسلام سے ان کو دشمنی ہے، تو جو مذہب اسلام قبول کرے گا اس سے بھی دشمنی ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، بطانہ کہتے ہیں قریبی کو۔ کپڑے جو ہوتے ہیں پہنتا ہے آدمی، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کے اندر کا حصہ اور ایک ہوتا ہے اوپر کا حصہ۔ کوٹ ہے، شیروانی ہے، ان کپڑوں میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں استر، اور ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جو حصہ اوپر کا ہوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ کم درجے کا ہوتا ہے، استر کم درجے کا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی نہیں جانتا ہے نا، تو ہر آدمی جانتا ہے۔ کوٹ کے اوپر کا کپڑا، شیروانی کے اوپر کا کپڑا زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جو اندر رہتا ہے جسم سے ملا ہوا، جو استر کہلاتا ہے، وہ کپڑا قیمتی، اس سے قیمتی نہیں ہوتا اوپر والے کے مقابلے میں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو فرش دیے جائیں گے، وہ فرش کیسے ہوں گے؟ بطائنها من استبرق، ان کے بطائن، ان کے استر نہایت ہی قیمتی ریشم کے ہوں گے۔
اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جب استر کم درجے کا ہوتا ہے، مگر جنتیوں کے کپڑے کا استر جب اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اوپر کا جو کپڑا ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ تو بطائن اور بتانا کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو۔ جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے وہ آدمی کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، جسم کے قریب ہوتا ہے۔ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے چاہے جتنا قیمتی ہو، مگر جسم سے اس کپڑے کے مقابلے میں وہ دور ہوتا ہے۔ جو استر ہوتا ہے، جو جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے، جسم سے استر قریب ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، عربی میں اس کو شعار بھی کہتے ہیں۔ شعار وہ کپڑا جو جسم سے ملا ہوا، اور دثار وہ کپڑا جو اوپر سے اوڑھ لیا جائے، اوپر سے پہن لیا جائے، اسے کہتے ہیں دثار۔ قرآن میں ہے یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے۔ ظاہر ہے چادر جو ہے وہ جسم سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، کپڑے پہنے ہوئے اوپر سے چادر کو اوڑھ لیا جاتا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، وہ تو اللہ نے بتایا کہ جنتیوں کا جو استر ہوگا وہ بڑا قیمتی ہوگا۔ جب استر قیمتی ہوگا تو اوپر والا کتنا قیمتی ہوگا۔ اب اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان فرمایا؟ آپ نے فرمائی جو قبیلے انصار کے لوگ ہیں، جنہوں نے دین کی مدد کی ہے، جنہوں نے مکے سے آنے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں، میری حمایت انہوں نے کی ہے، مجھے مدینے انہوں نے بلایا ہے، دشمن سے میری خاطر لڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ انصار کو معمولی نہ سمجھو، یہ انصار میرے قریبی لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار الانصار شعار والناس دثار، انصار صحابہ ہمارا شعار ہے، یعنی یہ وہ کپڑا ہے جو کلیجے سے لگا ہوتا ہے، جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے، اور باقی لوگ کیا ہیں؟ وہ اوپر کے کپڑے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں سے اتنا تقرب نہیں ہے، اتنی قربت اور نزدیکی مجھے انصار سے حاصل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو دل کے اور جسم کے قریب ہو۔ پھر بتانا اس آدمی کو کہتے ہیں جو آدمی عام آدمیوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہو، اور جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آدمی اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ اچھا کرتا ہے، آپ جگ رہے ہیں ابھی۔ جتنا آدمی زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے آدمی، اور اپنی راز کی باتیں اس کو بتاتا ہے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس سے رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں اسلام کے علاوہ، ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، اخلاق کا معاملہ کرو، لین دین ان کے ساتھ کرو، لیکن ان کو اتنا قریب مت بناؤ کہ تمہارے وہ کلیجے میں گھس جائیں اور تمہارے راز سے وہ واقف ہو جائیں اور تمہارے بھیدی بن جائیں۔ اس لیے کہ ایسے آدمی کو اپنے بھید کہا جاتا ہے، ایسے آدمی سے جس کے بارے میں پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ راز کو فاش نہیں کرے گا، اس کو بتا دینے سے نقصان نہیں پہنچے گا، اسی کو بتاتا ہے۔ لہذا کسی غیر ایمان والے کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنے آپ سے اتنا قریب مت کرو، اس سے مشورے نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مذہب والا آدمی وہ تمہارے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کیوں دوستی نہ کرو؟ وجہ تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مسلمانوں میں اتحاد اگر ہے تو ان کو کھلتا ہے، یہ ایک کیسے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ منتشر ہو جائے، پھر ایسے لوگ خریدے جاتے ہیں مسلمانوں میں سے جو مسلمانوں میں پھوٹ پیدا کرے۔ چنانچہ انگریزوں نے یہی کیا ہندوستان میں، سارے مسلمان متحد تھے انگریزوں کے خلاف، حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمان ان سے لڑنے میں، مقابلہ کرنے میں متحد تھے۔ تو انگریزوں نے یہ چال چلی کہ مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا جائے، مگر ہم اگر کہیں گے تو یہ ہماری بات کا تو بھروسہ نہیں کریں گے، خود مسلمانوں ہی میں سے ایسے لوگوں کو چن لیا جائے اور خرید لیا جائے ان کے ایمان کو دولت کے ذریعے سے، تاکہ مسلمانوں میں وہ خلفشار پیدا کرے۔ چنانچہ انگریزوں نے کس کس کو خریدا؟ انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو خریدا۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور کچھ مسلمان اس کو ماننے بھی لگے۔ اس نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں کہ جو سکون مجھے مکے اور مدینے میں نہیں ملا وہ انگریزوں کی حکومت میں ملا ہے۔ اب آپ بتائیے، کہہ رہا ہے کہ میں نے انگریزی حکومت کی تعریف میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ جس سے 50 الماریاں بھر جائیں۔ جس زمانے میں علماء دیوبند یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ انگریزوں سے لڑنا فرض ہے اور ان کی نوکری کرنا انگریزوں کی حرام ہے، تو اس زمانے میں یہ قادیانی فتویٰ دے رہا تھا انگریزوں سے لڑنا حرام ہے اور ان سے دوستی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جس کو خریدا وہ کون تھا؟ وہ غیر مقلد لوگ تھے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی خریدا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہندوستان میں کسی مسجد میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوتی تھی، زور سے لوگ آمین بھی نہیں کہتے تھے، الگ سے کوئی یہ فرقہ نہیں تھا، یہ صرف انگریزوں کی دین ہے۔ یہ بھی کہہ رہے تھے انگریزوں سے لڑنا حرام ہے، انگریزوں سے مسلمانوں کو نہیں لڑنا چاہیے، اور انگریز ملک کے دشمن، مذہب کے دشمن، دین کے دشمن، پوری ہندوستانی قوم کے دشمن، مگر یہ تعریف کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو خان صاحب تھے بریلی والے، ان کو بھی خریدا، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو خوب بانٹا، دیوبندی بنا دیا اور بریلوی بنا دیا، آج تک بٹے ہوئے ہیں، کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہا، عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، قرآن جو ہے وہ صرف 1400 سال کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ایمان والو، اپنے مذہب کے علاوہ کسی بھی مذہب والے سے لڑائی مت کرو، ان سے لین دین کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ کاروبار کرو، لیکن ان کو اتنا قریب مت بناؤ کہ وہ تمہارے رازدار بن جائیں، تمہارے بھیدی بن جائیں، اور پھر بھید تمہارا دشمنوں کو بتا دیں اور جس کے نتیجے میں تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے، کیوں ہم منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے مذہب کے لوگ تمہارے دین کے مذہب کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے جب تک مذہب نہ بدل دے۔ فرمایا لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی کسر نہیں رکھتے، دین کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں
اور دنیا کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان جو نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینے میں لڑتے تھے، جب آپ کا دین قبول کر لیا، متحد متفق ہو گئے، تو یہودیوں کو بہت گرا گزرا۔ چنانچہ اس سے پہلے درس میں بتایا جا چکا، ایک خبیث یہودی تھا، وہ جل گیا دیکھ کر، ارے کل لڑتے تھے ہم سے، یہ آپس میں لڑتے تھے، 120 سال تک لڑتے رہے آپس میں، خاندان کے خاندان صاف ہو گئے، ان کو ہم ہتھیار، ان کو ہاتھ بھی بیچتے تھے، ان کے ہاتھ بھی بیچتے تھے، جو آج امریکہ کرتا ہے۔ یہ پرانا طریقہ ہے۔ یہ تو آپس میں متحد ہو گئے، اب ہمارے ہتھیار کیسے بکیں گے؟ ہمارا فائدہ تو ان کے لڑنے میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ایک کر دیا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، آپ کی وجہ سے اتحاد کے دشمن، تو انہوں نے چاہا کہ یہ مسلمان آپس میں پھر سے لڑ جائے۔ اب لڑیں گے کیسے؟ اس لیے کہ برادری واد، تعصب کی چنگاری یہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس نے کہا ایک آدمی چلا جاؤ، اور ان کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی ہے، جس 120 سال تک چلی ہے، اس لڑائی کے جو واقعات شعر میں بیان کیے گئے ہیں، وہ شعر وہاں جا کے سنا دو، خون پھر سے گرم ہو جائے گا، پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی، نفرت پھر جنم لے گی۔ چنانچہ وہ یہودی کامیاب ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے یہ شعر پڑھے، دونوں قبیلے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اوس والوں نے اوس کو بلایا، خزرج والوں نے خزرج کو بلایا، اور قریب تھا کہ تلواریں آپس میں چل جائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کے نعرے لگاؤ گے تم؟ آپ نے فرمایا قرآن نازل ہو چکا، اللہ نے ایمان والا بنا دیا، اس کے بعد ایمان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، بڑا مضبوط ہے یہ۔ پوری دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اگر ایمان والا ہے تو بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور یہ ایسا رشتہ مضبوط ہے، اس کی خاطر صحابہ نے اپنے ذاتی اپنے سگے بھائیوں کو بھی، رشتوں کو قربان کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا یہ میرا بھائی، اس کو قاعدے سے گرفتار کرو، یہ بھی بڑی مالدار عورت کا لڑکا ہے اور سگا بھائی ہے، اور مسلمان سے کہہ رہا کیوں؟ یہ دین کا دشمن ہے، بھائی تو ہے سگا، مگر یہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو عرضے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد فوراً ان کے اندر آپس میں سب گلے ملے اور رونے لگے، اور شیطان کی چال ناکام ہو گئی۔ اللہ فرماتا پتہ ہے تمہیں دوستی کس سے کی جاتی ہے؟ تو ایسی بات ہے جو ہر آدمی، عقل مند آدمی سمجھتا ہے دوستی کے لائق ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں تمہاری تکلیف، ان کی دلی خواہش ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہے، چاہے ان کا فائدہ ہو یا نہ ہو، مسلمان اگر تکلیف میں رہے گی تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کا یہی حال ہے، اتنی نفرت سائنسدانوں، اتنی نفرت جو ہے، جو سیاست کرنے والے ہیں، نفرت کی انہوں نے پیدا کر دی ہے۔ اب وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہو گئی، ملک مقروض کتنا ہو گیا، کتنا نقصان ہو گیا، کہاں تھے کہاں پہنچ گئے، کچھ نہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ارے ہے یہ نہیں، خوش ہو رہے ہیں وہ اپنا نقصان نہیں دیکھ رہے، کاروباری نقصان کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ تمنا رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں تمہاری تکلیف کی، جو چیز تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے، یہ اس کی چاہت ان کے دل میں ہے۔ جو تمہاری تکلیف چاہتا ہو،
وہ تمہارا دوستی کے لائق آدمی ہو سکتا ہے؟ تم اس کو بھیدی کیسے بنا سکتے ہو؟ رازدار کیسے بنا سکتے ہو؟ اور اللہ فرماتا پتہ نہیں ہے تمہیں ان کے دلوں میں جو بغض ہے وہ اتنا زیادہ ہے، ویسے تو اس کو چھپائے رہے، لیکن جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر چھلکنے لگتی ہے۔ جب دیگچی میں ابال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو ڈھکن ہے مضبوط ہے باقاعدہ، وہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ان کے دل تمہاری بغض اور نفرت اور عداوت سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، یہ قابو میں نہیں کر پاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ زبانوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی تقریریں سن لو، ان کے لیڈروں کی، ان کی باتیں سن لو، کھلی ہوئی نفرت ظاہر ہو رہی، چھلک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق کی نفرت اور بغض ظاہر ہو رہا ہے ان کے منہ سے۔ اگر منہ بھر کے قے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ بھر کے جو قے آئی ہے یہ آدمی کے بس میں ہے، یہ تو غیر اختیاری ہے۔ اللہ نے کسی ایسی چیز پر پکڑ نہیں کی جو آپ بندے کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی آدمی کو ان چیزوں کا پابند نہیں بناتا جن کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ تو جب منہ بھر کے قے کسے کہتے ہیں؟ یعنی اتنی قے زوردار آئی ہے کہ اب وہ منہ کو بند نہیں رکھ سکتا، اتنی زیادہ ہے۔ تو ایسے بغض و عداوت اتنا زیادہ ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے، یہ اس کو چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہ چلے سامنے والے کو، مگر پھر بھی مجبور ہو کر کے وہ منہ سے چھلک جاتا ہے۔ تو جن کے منہ سے یہ بغض و عداوت چھلک جاتا ہو یہ دوستی کے لائق ہے؟ یہ دوستی کے لائق ہے بھلا؟ اب آپ بتائیں، ہمارا ذہن ہمیشہ یہود و نصارہ مشرکین کی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن رافضیوں کی طرف نہیں جاتا، اور مسلمان ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے، وہ ان کو ہمیشہ اپنا سمجھتا ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایسا ڈستے ہیں کہ اس کے بعد پھر آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، نہیں ہم تو نہیں یہ سمجھ رہے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بلا وجہ کی شیعہ و سنی اور شیعہ سنی سب بلا وجہ ہی ہے۔ آپ سوچئے کیا ان کو خوشی نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے؟ کیا بغض ظاہر نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی منہ سے؟ تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تبرہ بک دیا، یہ تبرہ ہے کیا؟ صحابہ کا جو بغض دل میں بھرا ہوا ہے وہ چھلک گیا، گفتگو میں بھی چھلکتا ہے، تقریروں میں بھی چھلکتا ہے، تحریروں میں بھی چھلکتا ہے، مجلسوں میں بھی چھلکتا ہے، بات چیت میں بھی چھلکتا ہے، اور آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، جن کے صدقے میں دنیا میں ایمان پھیلا ہے، جو قوم ان کی نہیں ہو سکتی تو ہماری کہاں سے ہو؟ جو ہمارے مقتدی ہے، پیشوا ہے، دین کی بنیاد ہے، جن کو خدا نے مومن کامل کہا قرآن میں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاص آدمی بتایا ہے، جو آج تک قبر پاک میں سو رہے ہیں، مگر اس قوم کو وہ لوگ ہضم نہیں۔ آپ بتائیے، جو ابو بکر، عمر، عثمان و غنی کو مومن نہ سمجھے وہ ہم لوگوں کو مومن سمجھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جن کا ایمان مستند ہو، معتبر ہو،
اس پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہو، اللہ نے دائمی ابدی کتاب قرآن میں جس کو بیان کیا ہو اور قرآن نے لکھ دیا ہو، کیا کتب اللہ فی قلوبکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ جہاں خدا نے لکھا ہو، خدا کا لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ان کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں مومن ماننے والوں کا آپ تو بڑے اچھے مومن ہیں، بڑے سچے مومن ہیں، آپ خوش ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ موقع کی تلاش میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پتہ ہے تمہیں یہ جتنا چھلکا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، جو اندر بھرا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرما وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں موجود ہے، جس کو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ کہتا دل کا حال بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بزرگ نہیں جانتا۔ کون جانتا دل کا حال؟ اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو گیا اور اس نے ان کے دل کی حالت تمہیں بتا دی ہے، اور اللہ نے جو بات کہی ہے وہ بات 100% بولو سچی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں بتایا کیوں بتایا؟ تاکہ تم نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس کا مطلب اللہ نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے منع ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کن وقد بینا لکم الآیات، اور ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں بتا دیں۔ کاہے کی؟ بغض کی، عداوت کی، دشمنوں کی ہم نے پہچان تمہارے سامنے بیان کر دی، اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اور حکم بھی ہم نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ کے حکموں پر عمل کرو۔ اگر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے اور کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، اللہ بچا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے تمہارا حال بھی بڑے عجیب ہے، کتنے سادے ہو تم۔ سادہ مطلب سادہ جس پہ کچھ لکھا ہو، جس پہ کچھ لکھا نہ ہو۔ سادہ مطلب بالکل سیدھا آدمی ہے، یعنی کچھ بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں، دوست کون ہے دشمن کون ہے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ شکل جو اچھی نظر آئی شیدا ہو گئے ہیں۔ جس نے ہمدردی کے کلمات کے لیے ہمارا بڑا ہمدرد۔ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب۔ سادہ کو بے وقوف سمجھ لیے، میر کیا سادہ ہے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ بیمار ہوئے جس کے سبب، جس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں، اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ جس کے باپ نے ہمیں بیمار کیا ہے اسی کے لڑکے سے علاج بھی اپنا کرا رہے ہیں۔ کتنے بڑے احمق ہیں۔ جب باپ نہیں ہوا تو بیٹا ہمارا کہاں سے ہوگا؟ جو باپ نہ کر سکا وہ بیٹا کر دے۔ اللہ کیسے کیسے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ ارے سمجھو تو، آنکھیں کھولو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہو، محبت کرتے ہو، لیکن تالیاں ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہیں، مگر تمہاری محبت یک طرفہ ہے، ون وے ہے کہ تمہیں ان سے محبت، وہ نہیں کرتے ہیں تم سے محبت۔ کہنے لگے کہ کیا تمنا ہے؟ کہے تمنا کیا ہے؟ شہزادی سے نکاح کرنا ہے؟ کہ بادشاہ کی لڑکی سے نکاح، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہے آدھا ہو چکا ہے، بس آدھا باقی۔
کہلے ہو کیا چکا؟ کہلے میں راضی ہوں، اس کا راضی ہونا باقی۔ دیکھا آپ نے، محبت یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تم کیسے لوگ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو، ان کو دوست سمجھتے ہو، مگر اللہ خبر دے رہا وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، اور دلیل کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم لوگ ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر۔ تم لوگ کا مطلب تمام ایمان والے مسلمان۔ تمام کتابوں کا مطلب جو کسی نبی پر نازل ہوئی، کسی زمانے میں نازل ہوئی، ہر کتاب پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان ہر کتاب کو مانتا ہے۔ جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتا ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ جن کے نام نہیں معلوم تو اللہ کی کتابیں، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی وہ سب سچی تھی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر۔ تو تم مسلمان ہو، تم تو دوستی کر رہے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں۔ کیوں؟ تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، اور تم ایمان رکھتے ہو تمام رسولوں پر، لیکن وہ لوگ نہ تمہارے نبی پر ایمان لاتے ہیں، نہ تمہاری کتاب پر ایمان لاتے۔ جب تم ایمان لاتے ہو ہر کتاب پر، ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کے نبی پہ بھی ایمان رکھتے ہو، تو ان کو قاعدے میں تم سے محبت کرنا چاہیے۔ اور جب وہ تمہارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، تو تمہیں ان سے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہاں تو الٹا معاملہ ہے، تم محبت کرتے ہو، ان کے نبی پر ایمان رکھو، کتاب پر ایمان رکھو، پھر بھی وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور تم کس سے، ارے بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو تم؟ اب نہیں بتاؤ گا، تم کس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں بتا رہے، کہنے کیسے بتا دیں، محبت چھپائی جاتی۔ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ ہیں؟ ایمان والوں کے بارے میں اللہ مسلمانوں کا، تم ان غیر ایمان والوں سے محبت کرتے ہو، تم ان کو اپنا سمجھتے ہو، اپنا دوست سمجھتے ہو۔ وہ بلانے آتے ہیں تمہیں کہ نظر چکھ لیجئے، اور آپ پہنچ جاتے نظر چکھنے کے لیے بے غیرت بے حس بن کر کے۔ تمہیں پتا ہے یہ دوستی ہے؟ جیسے یہود اور نصارہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، تمہارے نبی کو نہیں مانتے، اور تم ان کی کتاب کو مانتے ہو، ان کے نبی کو بھی مانتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب وہ ہماری کتاب کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہ مانتے، ان سے دوستی نہ کرتے، اور وہ نہیں مانتے ہیں پھر بھی ہم دوستی کر رہے۔ یہ تو الٹی بات ہے، نہیں ہے؟ یہی حال ان رافضیوں کا ہے۔ یہ جن کو امام کہتے ہیں، کتنے امام ہیں؟ امام کتنے ہیں ان کے؟ نہیں معلوم؟ 12 امام، 12 میں سے 12 میں سے جو 11 ہیں، کوئی سنی ہے مسلمان ایسا نہیں جو ان کو مانتا نہ ہو۔ کیوں؟ وہ سب بزرگ ہمارے ہیں، وہ تو ہمارے مقتدی ہیں، پیشوا ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے وہ، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک کو ہم نہیں مانتے ہیں، وہ ہے 12واں، اور اسی کا نام ہے امام غائب۔ اب جو غائب ہو اس کو کیسے مانے؟
یہ تو کہتے ہیں غائب، غائب ہونے کا مطلب پہلے موجود تھا پھر غائب ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھا ہی نہیں، پہلے تم نے اسے موجود مانا اور پھر اسے غائب کر دیا تم نے۔ اور کہاں غائب ہے وہ ہیں؟ نہیں پتا ہے۔ سر من رعا، سر من رعا، یہاں ایک ہاسپٹل ہے وہ اسی نام سے ہے، دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ یہاں ہے روڈ پہ، وہی ہے سر من رعا۔ تو اس میں وہ غائب ہو گئی امام صاحب۔ کتنے بڑے تھے؟ کل 2 سال کے تھے، اپنے ابا کی نماز پڑھائی، اس کے بعد غار میں جا کر کے اصلی قرآن، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، ساری اصلی چیزیں لے کے غار میں چلے گئے۔ اب وہ غائب ہے، اب وہ آئیں گے، جب آئیں گے تو حالات ماحول بدل دیں گے پورا۔ کیا کریں گے وہ؟ کام مدینے پہ حملہ کریں گے، مکے پہ حملہ کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ گرا دیں گے، ابو بکر عمر کی لاشیں نکالیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے، یہ کریں گے وہ، یہ کارنامے ہیں ان کے۔ تو غار میں کاہے کے لیے ہیں وہ؟ کلے ڈر کی وجہ سے۔ صحیح، امام بھی ڈر پوک ہوتا ہے۔ امام کے بارے میں تو یہ ہے کہ امام اپنی مرضی سے مرتا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ دنیا مل کر کے اگر امام کو مارنا جائے نہیں مار سکتے۔ امام اپنے اختیار ہی سے مرے گا۔ جب آدمی اپنے اختیار سے مرے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں معلوم کیا کہتے ہیں؟ کوئی مارے تو نہیں مرے گا۔ ہم اگر خود ہی مرنا چاہیں اور پی لیں ہم زہر تو مر جائیں گے ہم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خودکشی۔ کوئی نہیں مار سکتا۔ جب کوئی مار ہی نہیں سکتا تو ڈر کاہے کا آپ کو؟ پھر غار میں کیوں ہیں آپ؟ سوچیے آپ، جب یہ مشہور کیا گیا تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے وہ غار کھدوا دیا، مگر کوئی چھپا ہوا ہو تو نکلے، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے اس کے کارنامے بڑے خراب ہیں، اس کے منصوبے بڑے خراب ہیں۔ وہ مکے پہ حملہ کرے گا، وہ مدینے پہ حملہ کرے گا۔ مکے مدینے پہ جو حملہ کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو گرا دے، آپ کی قبر پاک کو کھولے اور یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ کے نبی بیعت کریں گے بھلا؟ آپ سے بڑا کون ہے؟ تو ہم ایسے امام کو نہیں مانتے، لیکن 11 کو مانتے ہیں سب کو۔ جب ہم 11 کو مانتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں ان کو ماننا چاہیے، مگر وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے۔ سب سے بڑے امام نبی کے بعد کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے امام۔ وہ ان اماموں کو نہیں مانتے، اور یہ امام ہمارے ہی نہیں ہیں، یہ امام ان 11 کے تو ہیں، یہ خود حضرت علی کے امام ہیں، یہ حضرات حسنین کریمین کے امام ہیں۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو نماز مسجد نبوی میں کون پڑھاتا تھا؟ کون پڑھاتا تھا؟ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کی مبارک زندگی میں، نبی کے حکم سے، حضرت علی کی موجودگی میں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں۔ کتنی؟ 17 نمازیں۔ اور حضرت علی نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے ہماری دین کی امامت کے لیے پسند کیا، ہم نے اسی کو خلافت کے لیے پسند کر لیا اور ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں یہ علی کے امام ہیں، حضرت حسن حسین کے امام ہیں،
25 سال تک حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ابو بکر، عمر کے، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. کتنے دن؟ ارے 10 سال. سبحان اللہ، 25 سال نمازیں پڑھی. تو یہ حضرت علی کے بھی امام ہیں. جو ہمارے اماموں کو نہ مانے، خود اپنے امام علی کے امام کو نہ مانے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم ان کے تمام اماموں کو مان رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے. میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، میرے امام زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی. حضرت علی کا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے. کیا پیغام ہے؟ آئے کیوں ہو تم؟ آئے کیوں ہو یہاں؟ ایک ساتھ 3 لوگ کیوں بیٹھ گئے وہاں؟ ادھر تقریر اپنی شروع کر دی. تو میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی. زمانے بھر کے لیے ہے یہی پیام علی. ساری دنیا کے لیے حضرت علی کی یہ دعوت ہے کہ میرے امام ابو بکر اور عمر عثمان ہیں. علی کا جو ہے عقیدہ وہی عقیدہ میرا. علی امام ہے میرے، میں ہوں غلام علی. علی نے جن کو اپنا امام مانا ہے ان کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. تو تم اگر علی کو مانتے ہو تو علی کے اماموں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور ہم علی کو مانتے ہیں، ہم حسنین کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے. تمہارے کہنے سے تھوڑی مانتے ہیں، وہ ہیں ہی ماننے کے لائق. وہ ہمارے مقتدی اور پیشوا ہیں، ہمیں شرعاً ان سے محبت ہے، وہ نبی کی اولاد ہے، ہم سے مانتے ہیں. تو ہم مانتے ہیں سب کو، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتے، مگر ہم پھر بھی ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا دوست. اللہ یہی کہہ رہا قرآن میں، ہاں تم وہی ہو، ہاں انتم اولائی، تم ایسے ہو، تحبونہم، تم ان سے دوستی کا معاملہ کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب پر اور تمہارے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے. تو شکایت تمہیں ہونا چاہیے، نفرت تمہیں ہونا چاہیے، مگر تم تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو اور وہ نفرت کر رہے ہیں. یہ دوستی کے لائق ہیں؟ ایسے لوگوں سے دوستی کرو گے یہ تو کیا کریں گے؟ تمہیں بہت فائدہ پہنچائیں گے، یہ تو نقصان کی تلاش میں رہیں گے. اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہے، یعنی اللہ نے اتنا کھول کر کے بیان کیا، اس کے بعد بھی امت مسلمہ اندھی بنی ہوئی ہے. یہ دبئی، متحدہ عرب امارات اور اسی طریقے سے اردن اور سعودی عرب، ان سب کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ سب یہودیوں سے دوستی کیے ہوئے. وہ یہودی جو فلسطین میں قیامت برپا کیے ہوئے، 5 مہینے ہو گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. یمن کے لوگوں نے اسرائیلی جہازوں پر حملے کیے، اسرائیل میں کوئی چیز پہنچنے نہیں دیں گے، اور امریکہ اور برطانیہ بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کا جہاز آئے گا وہاں اس کو بھی نہیں گزرنے دیں گے. 60 جہاز انہوں نے تباہ کیے. اب اسرائیل میں کچھ نہیں پہنچ سکتا، وہاں بھی بھوکمری ہونا چاہیے، ان کو مرنا چاہیے. کب تک چلے گا؟ ان کے پاس تیل بھی نہیں پہنچ سکتا. مگر یہی دبئی اور یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا اچھا سمندر کے راستے سے نہیں آ سکتا تو تم میری طرف سے چلے جاؤ، یہ راستہ دے رہے. پہلے وہ دبئی آتا ہے،
پھر دبئی سے وہ سعودی عرب پہنچتا ہے، سعودی عرب سے پھر وہ جارڈن اردن پہنچتا ہے جو بالکل اسرائیل سے لگا ہوا ہے، اور وہاں پہنچ رہا ہے، ان کو کھلا رہے ہیں اور ان کے بھائی تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور یہ ظالم باقاعدہ خود ہی راستہ دے رہے۔ آپ سوچیے یہ وہ لوگ ہیں، دشمنی کھلی ہوئی دکھ رہی ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اتنی بارود گرائی ہے، ایسے مظالم کیے ہیں، انتہا ہو گئی، اس کے باوجود دوستی کا ہاتھ اب بھی بڑھائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی، فرمایا یہ کتنے بڑے تمہارے دشمن ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے یہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ منافق تو کہتے ہی ہیں، دل میں کفر، بظاہر کہتے ہیں ایمان والے ہیں تاکہ دھوکہ کھائیں۔ یہودی بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، یعنی مراد کیا لیتے تھے، ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے نبی پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی کا نام تقیہ ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھے لے رہے ہیں، کہاں، امام عیدگاہ کے پیچھے۔ امام عیدگاہ کے پیچھے ایک صاحب نے نماز پڑھی تھی، وہ بہت اخباروں میں آیا، دیکھیں کتنے بڑھیا آدمی، امام عیدگاہ کے پیچھے نماز۔ کہا کہ یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ دے کے اگر کوئی کسی مومن کے پیچھے نماز پڑھ لے تو کتابوں میں لکھا ہے اس کو ثواب کتنا ملے گا پتہ ہے، جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اگر پہلی صف میں نماز پڑھ لے تو ایسا ثواب ملے جیسے نبی کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی۔ وہ اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، آپ دھوکے میں مبتلا ہیں، یہ سب بڑے اچھے آدمی، ان میں تعصب بالکل نہیں ہے۔ کس چیز سے دھوکہ کا ہوگا، قرآن کے ہوتے ہوئے دھوکہ۔ قرآن کو ہم نے صرف کاہے کی کتاب سمجھا، برکے کی کتاب، صرف قرآن خوانی ہو رہی۔ قرآن کے معانی و مطالب اگر سمجھتے اور امت اس ہدایات پر چلتی تو آج دنیا کا وہ نقشہ نہیں ہوتا جو ہمیں فلسطین میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، مگر جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں مارے غصے کے۔ کہے پہ مسلمانوں میں اتحاد ہو رہا ہے، ارے یہ تو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی، یہ پھر متحد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو عروج مل رہا ہے مارے غصے کے، ان کا بس نہیں چل رہا ہے تو تنہائی میں اکیلے میں اپنے ہاتھ مارے غصے کے چباتے، اتنا غصہ ہے ان کو۔ ایسے لوگ دوستی کے لائق ہیں؟ کیا قرآن کا بیان ہے، پھر بھی آدمی اندھیرے میں مبتلا ہے۔ لکھے گا کل کے حسرت، دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، اللہ کے بیان کے بعد مسلمان دھوکہ کیسے کھائے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے بیان کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کیا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سب جتنی بدعتیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں یہ ساری بدعتیں ختم ہو چکی ہوتی، مر جاتی۔ اسلام سے کفر ختم ہو جاتا ہے تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہی شب برات گزری، ان کے تو امام وہی پیدا ہوئے جو غائب ہے نا، وہ اسی میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں، اس لیے وہ حلوہ اپنے بناتے ہیں۔ کہلیں ان کو کیسے بیوقوف بنائیں، تو ان کو بتا دو کہ نبی کے دانت ٹوٹے تھے حلوہ کھایا تھا، حضور کے دانت ٹوٹے تو آپ حلوہ کھا رہے ہیں، بے حیائی کی بات ہے۔ کہلیں حضور نے حلوہ کھایا تھا، دانت بھی تو ٹوٹے تھے۔ اچھا کب ٹوٹے تھے دانت؟ کہ شوال میں آگے آ رہا ذکر اس کا، شوال میں، یعنی رمضان اور عید کا مہینہ اور آدھا شعبان، یعنی آپ بتائیے 2.5 مہینے پہلے جو ہے حضور کے دانت ٹوٹ رہے اور آپ حلوہ کھانے کے لیے بےتاب ہیں کہ 1.5 مہینہ پہلے ہی حلوہ کھائے لے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگ گولے بھی داغتے، پٹاخے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہی سب پٹاخے ہیں۔
کیا تعلق شب برات کا اس سے، حلوے سے؟ کچھ لوگوں کو بیوقوف ایسے بنایا، وہ تھوڑے پڑھے لکھے تھے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید ہوئے شوال میں، تو کل وہ اویس قرنی ایک بزرگ تھے اور واقعی بہت بڑے بزرگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ نے ان کی تعریف کی خود۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کے فرمان پر عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ اتنے بڑے بزرگ، دل مار لیا کہ ماں زندہ ہے، حضور کہہ رہے ہیں ماں کی خدمت کرو۔ صحابی نہیں بنے، معلوم آپ کو؟ ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف، صحابی ایک طرف، ساری دنیا کے مسلمانوں سے آگے بڑھ جائے گا اگر نبی سے ملاقات کرتے صحابی بن جاتے، صحابی نہیں بنے۔ کس کی خاطر؟ ماں کی خاطر، ماں کی خاطر۔ ماں کی خدمت سے اتنا اونچا مقام ملا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی محفل میں ان کا ذکر کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر ملاقات ہو تو ان سے دعا کرا ڈا۔ آپ بتائیے، اتنے بڑے بزرگ، پہلے ان کو اطلاع لیٹ ملی تھی۔ کہاں رہتے تھے وہ؟ یمن میں، اور یمن جیسے لگتا ہے وہاں جیسے انڈیا سے یمن ہو، ارے مدینہ و یمن تو بہت قریب ہے۔ پہلے وہاں اطلاع دیر میں پہنچی، شب رات میں پہنچی، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کون سے دانت ٹوٹے، انہوں نے سارے دانت توڑ لیے اور پھر حلوہ کھایا۔ ہم انہی کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ارے انہوں نے دانت توڑے تھے پھر حلوہ کھایا تھا، تم بھی توڑو پھر حلوہ کھاؤ، یا اتنا سخت حلوہ بناؤ کہ دانت ٹوٹ جائے، اس میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ مگر یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ حضرت اویس قرنی نے دانت توڑے ہی نہیں، اس لیے کہ دانت توڑنا حرام ہے، آنکھ پھوڑنا حرام ہے، خودکشی کرنا بولو حرام ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ایک اتنا بڑا بزرگ حرام کام کرے گا؟ سب گڑھا ہوا ہے۔ تو غرضے کی یہ سب کیوں ہے؟ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن گھر میں تو ہے مگر رکھا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا کیا ہے یہ ہمارے بڑوں کو بھی نہیں معلوم تھا، آج ہم بھی نہیں، جیسے وہ چلے گئے دنیا سے بدعتیں کرتے کرتے، ایسے ہم بھی چلے جائیں۔ دوا تو ہے مگر جیب میں ہے، کھائیں گے نہیں۔ نسخہ تو بہت اچھے ڈاکٹر کا ہے، ایک مرتبہ میں شفا ہو جائے، مگر نسخہ فریم کر کے ہم نے ٹانگ دیا ہے، بہت عزت کی اس کی، تو کبھی شفا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، مارے اس سے کہ مسلمانوں کو میں اتحاد کیوں ہو گیا، مسلمانوں کو کامیابی کیوں مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے سے، یعنی مسلمانوں کو ترقی مل کر رہے گی، مسلمانوں کو عروج ملتا رہے گا، اور تمہیں اس سے پریشانی ہے تو مر جاؤ تم۔ یعنی حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے نہیں معلوم، حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کیا علاج ہے؟ موتو بغیظکم، مر جاؤ حسد کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حسد کی بیماری ایسی ہے، اس سے بغیر موت کے آدمی کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ جب تک زندہ رہے گا دیکھ دیکھ کے کوڑتا رہے گا، خون اپنا جلاتا رہے گا۔ بمیر اے حسود کی رنجیش، شیخ سعدی کہتے ہیں اے حسد کرنے والے مر جا، کی رنجیش، یہ بیماری جو تجھے لگی ہے یہ ایسی ہے کہ جز بمرگ نتوا رست، کہ موت کے بغیر اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینے کی باتوں سے واقف ہے، دل کی باتوں سے واقف ہے، ان کے دل میں کتنا غیظ ہے، کتنی نفرت ہے، تم سے کتنا جلتے ہیں، تمہاری ترقی سے کتنا حسد کرتے ہیں، اس سب کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ان کا دل کا حال تمہیں بتا دیا ہے، تم نہیں جان سکتے تھے، کاہے کے لیے؟ تاکہ تم ان کو اپنا دوست
نہ بناؤ. ان کو دشمن سمجھو، دشمن کو دشمن، اور دوست کو دوست سمجھو. اپنے نقصان میں مبتلا اپنے آپ کو نہ کرو. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ فرماتا ہے ان کا حال کیا ہے، اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی، تسؤہم تو ان کو بہت برا لگتا ہے. جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کے محبوب کو اگر کامیابی ملتی ہے تو وہ آدمی بہت روتا ہے نا، روتا ہے. ارے خوش ہوتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے. مگر اللہ کہتا ہے جن سے تم دوستی کر رہے ہو یہ تمہارے ایسے دوست ہیں، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تو ان لوگوں کا حال یہ، ان کو بہت بری لگتی ہے، ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کئی مسلمان گئے اور شہید ہو گئے، کئی دھوکہ کھا گئے، تو دیکھو ان کے گھر پہ گھی کے چراغ جلتے ہیں. آپ بتائیے جو تکلیف سے خوش ہو اور جو آدمی فائدے اور ترقی سے غمزدہ ہو، وہ دوستی کے لائق ہے؟ وہ تو دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دشمن ہے، ان سے دوستی مت کرو، ان کو بھیدی مت بناؤ، ان کو رازدار مت بناؤ. لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دینی نقصان، دنیاوی نقصان بچانے کے لیے ان پر بھروسہ نہ کرو، اعتماد نہ کرو، ان کو رازدار نہ بناؤ، ان سے دلی دوستی نہ کرو. جب قرآن نے یہ بتا دیا ہے تمہارے دشمن ہیں اور یہ تمہاری تکلیف سے خوش ہوتے ہیں اور تمہاری کامیابی سے کیا ہوتا ہے، تمہاری کامیابی سے زور سے بولو، تمہاری کامیابی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری ترقی سے تکلیف ہوتی ہے، کامیابی سے ہوتی ہے، اور تمہاری پریشانی اور غم اور نقصان سے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. خوب پٹاخے رکھتے ہیں اور خوب چراغ جلاتے ہیں، خوشی ہو رہی ان کی پریشانی، یہ پریشان ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے. تو اب آدمی سوچتا ہے کہ اگر ان سے ہم دوستی نہیں کریں گے، کھلم کھلا ان سے الگ ہو جائیں گے، تب تو یہ ہمیں اور نقصان پہنچائیں گے. اللہ فرما رہا ہے اس کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، ہم نے تمہیں بتایا ہے ان سے دوستی نہ کرو، یہ تمہارے لیے خطرناک ہے، یہ زہریلے سانپ ہیں، یہ دو منہا سانپ ہیں، ان کو دودھ مت پلاؤ، ہم نے کہا ہے تم سے. لہذا یہ چاہے جتنا مکر کریں، چاہے جتنی تدبیر کریں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے. اگر تم ہمارے راستے پر چلتے رہے تو تمہارے راستے میں دشمنوں نے جتنے کانٹے بچھائے ہیں یہ سارے کانٹے ہم صاف کریں گے. کیا کہا خدا نے وعدہ، دیکھیے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو. صبر کیا ہوتا ہے؟ کوئی مر جائے تو آنسو نہ بہانا، یہ تھوڑی صبر ہے. صبر کا مطلب شریعت کے تقاضے پر ڈٹے رہنا، دل کے تقاضے کو دبا کر شریعت کے تقاضے پہ عمل کرنا. گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، شریعت کے تقاضے پہ عمل کیا، گناہ نہیں کیا. عبادت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، لہذا دل کے تقاضے کو دبایا، عبادت کر لی. میدان جنگ میں آئے ہیں، اندیشہ ہے یہاں شہادت کا، اس اندیشے کو کنارے کیا کہ نہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا ہے اور یہ موت بہت اعلیٰ درجے کی ہے. اگر تم صبر کرو گے وَتَتَّقُوا، اور اللہ کے حکموں کی مخالفت سے بچتے رہو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی تدبیریں، ان کے مکر، ان کے منصوبے، ان کی سازشیں اگرچہ بہت بڑی ہیں، یہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کام کر رہے ہیں سب کا اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ان ساری تدبیروں کو توڑ دے گا
اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان کی مکروہ منصوبوں سے، سازشوں سے بچا لے گا، اور ان کے جرائم کی اللہ ان کو سزا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے احد کا واقعہ بیان کیا۔ اس غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ کچھ ایسے ہی منافقین تھے جن سے مسلمان سمجھتے تھے یہ بھی مسلمان ہیں، مگر انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بھی اپنی ترکیب سے متاثر کیا اور سوچا یہ بھی ایسا کام کر لیں جس سے ان سے اللہ خفا ہو جائے، نبی خفا ہو جائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، پھر ہم لوگ خوشیاں منائیں۔ اس لیے آگے اس واقعے کا ذکر ہے۔ کیا ہوا تھا اس میں؟ غزوہ احد میں سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا اور اس میں 70 گرفتار ہوئے اور 70 مارے گئے، ذلیل ہوئے، تو مکے کے لوگوں حیرت میں پڑ گئے اور بڑا غم منایا انہوں نے، اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا جو تجارتی قافلہ مال لے کے آیا ہے یہ پورا کا پورا مال مسلمانوں سے لڑنے میں خرچ کیا جائے، اپنے لوگوں کا بدلہ لیا جائے، پورا مال لگا دے۔ سب متفق ہو گئے۔ 3000 کا لشکر لے کر یہ آئے، عورتیں بھی ساتھ میں تھیں، کوئی بھاگے گا تو اس کو چوڑیاں و کنگن دکھائیں گے، عورتیں بھی آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ احد کے میدان میں یہ لوگ آ گئے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کے مشورے میں آپ نے خود فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر ان دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 3000۔ مدینے میں رہ کر کے مقابلہ کریں گے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ اتفاق سے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی اس مشورے میں شریک تھا۔ اس نے بھی کہا میری بھی رائے یہی ہے کہ مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا ہے۔ حضور کی رائے، اس نے اسی کی تائید میں اپنی رائے پیش کر دی۔ مگر جو نوجوان مسلمان تھے جوشیلے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم گھر میں رہ کر کے لڑیں گے تو ہمارا دشمن سمجھے گا ہم ڈر گئے، ہم بزدل ہیں، ہمیں تو میدان میں چل کے لڑنا چاہیے۔ بہت اصرار کیا انہوں نے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے اور آپ نے زرہ پہنی، اور اس کے بعد آپ آئے۔ جب آپ آئے تو کچھ صحابہ نے کہا حضور ان لوگوں نے اصرار کیا ہے مدینے سے باہر چل کر لڑیں، آپ کی اگر مرضی مدینے میں رہ کے مقابلے کی تو یہی کیجئے۔ آپ نے فرمایا نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو پھر اتارتا نہیں ہے، اب یہی ہوگا۔ حضور لے کے چلے صحابہ کو۔ صحابہ یعنی مسلمانوں کی تعداد 1000 اور دشمن کی 3000۔ راستے میں عین موقع پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہماری رائے مانی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، لہذا ہم مرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ 300 منافقوں کو لے کر عین موقع پر دھوکہ دے کر مدینے روانہ ہو گیا۔ وہ ایک تو تعداد سامنے 3000، ان کی تھی 1000۔ اب 1000 میں سے بھی 300 اگر نکل جائیں تو کتنے بچیں گے؟ 700۔ اس سے دل مضبوط ہوں گے یا دل کے اندر کمزوری، حوصلہ پست ہوگا؟ اس کا مقصد ہی یہی تھا، کافروں کے دل شیر ہو جائیں اور مسلمانوں کے دل کمزور ہو جائیں۔ یہی تو قرآن نے کہا منافقوں پر اعتماد بھروسہ نہ کرو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ دشمنوں کے دوست ہیں۔ شروع سے اس نے یہ بات نہیں کہی، عین لشکر کے شامل رہا اور عین جنگ سے پہلے اس نے 300 لوگوں کو لے کے چلتا بنا۔ 700 جنگ احد میں رہے سرکار کے ساتھ، اور 300 کون تھے جو جان بچا کر نکلے؟ یہ منافق تھے، اور وہ 700 مخلص
صحابہ تھے۔ اب یہ ترکیب اسی لیے کی یہ 700 جو ہیں ان کا حوصلے بھی پست ہو جائیں۔ چنانچہ اس کا اثر کیا ہوا مسلمانوں پر؟ مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو حارثہ اور ایک کا نام تھا بنو سلمہ۔ ان دونوں قبیلے والوں کے دل پست ہو گئے حوصلے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ بھی جان بچا کر میدان جنگ سے چلے جائیں گھر پہ، جیسے یہ عبداللہ ابن ابی گیا ہے ہم بھی چلے جائیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، صرف وہ تو منافق تھا، اللہ نے، وہ تو ناپاک تھے لوگ تھے، ان کو تو الگ کر دیا خدا نے، اور سارے مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ یہ وفادار ہیں اور یہ غدار ہیں، یہ مسلمانوں کے صف میں گھسے ہوئے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، مگر یہ تو مخلص لوگ تھے۔ مگر ان کے دل میں بھی ارادہ پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا، مگر یہ مومن تھے، اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے کہ ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا تذکرہ قرآن کریم کی آیتوں میں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب آپ نکلے صبح کے وقت۔ کون؟ اللہ کے نبی صبح کے وقت نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ جنگ کے لیے۔ کہاں سے نکلے؟ من اہلکا، اپنے گھر والوں کے پاس سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، بیوی بچے کی محبت ہی آدمی کو روکتی ہے، مگر اللہ کا حکم آیا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور آپ نکل کھڑے ہوئے، میدان احد میں آئے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ ایمان والوں کو لڑنے کی جگہوں پر کھڑا کر رہے تھے۔ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدمہ، ایک پیچھے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائقہ، ایک دائیں طرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میمنہ، ایک بائیں طرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میسرہ، ایک بالکل بیچ میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قلب، دل۔ آپ ترتیب دے رہے تھے، یہاں میمنہ، یہاں میسرہ، یہاں پر قلب، یہاں سائقہ، یہاں مقدمہ۔ اللہ اس کا ذکر کر رہا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہا تھا اور جان رہا تھا، اس موقع پر جو باتیں ہو رہی تھی ان کو سن رہا تھا، جو دل کا حال تھا وہ بھی جان رہا تھا۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا وہ وقت یاد کرو جب 2 جماعتوں نے تم میں سے، منافق نہیں تھے وہ، مسلمان تھے، 2 جماعتوں نے، 2 قبیلوں نے، 2 گروہوں نے تمہیں میں سے ارادہ کر لیا تھا ان تفشلا، کہ ہمت ہار جائیں اور ہم بھی مدینے چلے جائیں، لشکر اسلام کو چھوڑ دے۔ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمت ہار جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مگر وہ ہمت ہارنے نہیں پائے۔ کیوں نہیں پائے؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ نے مدد کی۔ وسوسہ دل میں آیا، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں تعداد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تھوڑے ہیں تو کیا ہوا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ تعداد پر نہ ساز و سامان پر۔ ارے بہت طاقت ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بڑے بڑے ان کے پاس اسلحے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا خائف تھی، اسرائیل سے اچھا دفاعی نظام کسی کا نہیں۔ آئرن ڈوم، ایسا اسلحہ امریکہ بھی اس سے خرید رہا ہے، جو میزائل آئے فضا میں اس کے توڑ دیتا ہے وہ، ایسا ہیبت طاری ہوئی تھی۔
ظلم کیا، حماس کے مجاہدین کھڑے ہوئے، سب اللہ والے لوگ، حافظ قرآن، بزرگ، اور 5 مہینے ہو گئے، اور پتہ ہے آپ کو کتنے ان کے کتنے ٹینک؟ 2000 ٹینک، جن کے اوپر ناز تھا اسرائیل کو، ان کو کسی طرح توڑا نہیں جا سکتا، ان مجاہدین نے 2000 ٹینک اڑا دیے، اور 17,500 اسرائیلی فوجی ان کے پڑخچے اڑا دیے، بڑے بڑے افسر اور سردار۔ دنیا حیرت میں ہے، کھا کیا رہے ہیں؟ کھانا بھی نہیں، دوائیں بھی نہیں، رات دن لڑنا، کئی دن تک؟ 1 ہفتہ، 5 مہینے ہو رہے لڑ رہے، کہ ہمت ہے، ہوگی تعداد، ہوں گے اسلحے، جنازہ نکل گیا، ہوا نکل گئی، دنیا نے دیکھا ان کے اسلحے رکھے رہ گئے، خود ان کو ناز ہے، خود حیرت میں پڑے ہو، میرا یہ میرکافہ جو میرا ٹینک ہے اتنا مضبوط ہے، اس کو دنیا کے کسی میزائل سے اڑایا نہیں جا سکتا، یہ معمولی قسم کا ان کا میزائل ہے، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی اور مخلوق ہے کیا؟ کوئی سوچ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو پر اللہ پر بھروسہ کرے۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں خالی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ توکل کا مطلب سمجھایا، پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، پھر جنگ کے لیے میدان میں ارے بولو گے نکلے، لشکر تقسیم کیا، میدان جنگ کی ترتیب صحیح کی، اللہ سے دعا کی اور بھروسہ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ صاحب اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے اللہ شفا دے گا، دوا نہیں کریں گے، اللہ روزی دے گا، اس نے وعدہ کیا دکان نہیں کھولیں گے، یہ توکل نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ سب سے بڑے توکل والے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی نہیں کریں گے، اللہ اولاد دے دے، دعا کریں گے، رات دی شب برات میں بھی کریں گے، شب قدر میں بھی کریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اسباب اختیار کرو مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، کاہے پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہاں تو تھے تم 700 اور بدر میں کتنے تھے تم؟ 313، اور سامان کتنا تھا تمہارے پاس؟ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 70 اونٹ، 313 صرف۔ اور کیا ہوا تھا؟ سامنے دشمن 1000، اور باقاعدہ پورے اسلحے کے ساتھ غرق، مگر اللہ کی کیسی مدد آئی؟ کیا ہوا؟ 70 تو گرفتار ہوئے اور 70 قتل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں۔ تعداد کہاں تھی تمہارے پاس؟ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے، 313۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو آئندہ بھی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ نے فتح کیوں دی؟ تاکہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہو، یہی شکر ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد آئی تھی۔ مزید عمل کریں گے۔ ہمارے وہاں معاملہ کیا؟ افسوس تو بہت ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صاحب مسجد کا معاملہ، یہ معاملہ، مگر ایک نمازی بڑھا نہیں، جتنے تھے اتنے ہی ہیں۔ یہ ایسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، حال تمہارا کیا تھا؟ وقت یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم، کون؟ اللہ کے نبی مسلمانوں سے کہہ رہے تھے بدر کے میدان میں، 313 تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ،
3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو آسمانوں سے اتارے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی تسلی 313 گھبراؤ نہیں کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے مدد کرے، اور فرشتے کون سے؟ آسمانوں سے اتارے جائیں۔ مطلب بہت سے فرشتے زمین میں رہتے ہیں ہر وقت، مدد کے لیے یہ فرشتے نہیں، آسمانوں سے باقاعدہ مدد کے لیے الگ سے فرشتے اتارے جائیں گے، کافی نہیں ہے؟ سورہ انفال میں آئے گا، پہلے کہا تھا 1000 فرشتے، اس لیے کہ سامنے والوں کی تعداد 1000 تھی۔ پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ خبر ملی مسلمانوں کو کہ اتنے تو 1000 ہیں، اور جابر فہری ایک دوسرا آدمی ہے کافر، وہ ایک اور بڑی تعداد لے کے ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو خوف اور بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس نے ایک بارگی حملہ کر دیا اور کوئی مدد کے لیے آ گئی کمک، تو پتہ ہے تمہیں 5000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں۔ اللہ نے بدر میں یہ کیا تھا، فرمایا بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے حملہ آور ہو جائیں تو گھبرانا نہیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے۔ کیسے؟ مصومین، جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ نشان لگنے کا مطلب یہ گورکھا ریجمنٹ ہے اور یہ سکھ ہے۔ جب آج جھانکیاں نکلتی ہیں، الگ الگ جگہ کی جو فوجی ہوتی ہیں ان کی الگ الگ نشانیاں ہوتی ہیں، وردیاں ہوتی ہیں، ایسے جو فرشتے اتارے جائیں گے ان پہ نشان لگے ہوں گے، ان کی خاص وردی ہوگی۔ کیا وردی تھی پتہ ہے آپ کو؟ جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ پیلے رنگ کا امامہ، زرد یلو کلر کا پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور پیچھے جو ہے ان کے شملہ لٹک رہا تھا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب میدان بدر میں آئے تھے تو ان کے سر پر اس دن جو امامہ پگڑی تھی وہ پیلے کلر کی تھی۔ سارے فرشتے اسی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ مدد کے لیے کافی؟ ارے ہے نہیں، جبریل آئے اور انہوں نے پوری 4 لاکھ کی بستی کو اٹھایا اور نیچے پٹک دیا، ایک چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اے اللہ، یہ 3000 5000 1000 فرشتے اتارنے کی ضرورت کیا؟ اللہ کہہ رہا یہ فرشتے ہم لڑنے کے لیے نہیں اتارے، ہم نے لڑنا فرشتوں پر فرض نہیں کیا، مسلمانوں پہ کیا ہے مقابلہ کرنا دشمنوں سے۔ یہ تو ہم نے صرف اس لیے اتارے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو اور مسلمان خوشخبری سن لیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرشتے کبھی کبھی کچھ کام فرشتوں نے ایسے کیے جس سے مسلمانوں کو پتہ چلا ہاں فرشتے بھی ہیں۔ تلوار اٹھائی، جس کو مارنے کا ارادہ کیا ہے ابھی تلوار پڑی نہیں، سر اس کا کٹا دور پڑ، اس کا مطلب کوئی ہے ساتھ میں۔ آواز آئی اقدم یا حیزوم، اے حیزوم، حیزوم نام ہے حضرت جبریل کے گھوڑے کا، اے حیزوم آگے بڑھ، آواز سنائی تھی۔ مسلمانوں نے، بعض مسلمانوں فرشتوں کو باقاعدہ آنکھوں سے دیکھا لڑتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو ہم نے جو بھیجا ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ کیا کہا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں کی اللہ نے یہ مدد مگر تمہیں خوش کرنے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، شیر ہو جائے، اکیلے نہیں ہیں، فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف ہوتی اللہ کی طرف سے۔ فرشتے بھی بے بس ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ بھیج رہا ہے مگر مدد کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی، وہ چاہے تو بغیر فرشتوں کو بھیجے ہوئے ختم کر دے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکیم ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ،
کیوں بھیجے خدا نے مدد؟ تاکہ اللہ ان کافروں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے۔ کتنے ہلاک ہوئے؟ 70۔ او یکبتہم، یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، 70 گرفتار ہوئے اور آئے تھے بڑے حوصلے کے ساتھ، شرابی پیتے، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے اور منہ پہ تماچے مارتے ہوئے واپس ہوئے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ لوٹے کیسے؟ ذلیل خوار ہو کر کے۔ جب احد کا میدان ہوا، احد کے میدان میں حضور نے ترتیب تو بنائی تھی، مگر یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اس پہاڑی پر تیر انداز کھڑے کیے، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، جو تیر انداز تھے انہوں نے کہا اب تو جنگ فتح ہو چکی، وہ آ گئے، پیچھے سے پلٹ کے آ گئے کافر، آگے سے بھی ادھر سے بھی، مسلمان بیچ میں گر گئے۔ یہ بھی خبر ہو گئی، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، جو حوصلے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اسی دوران پتھر اللہ کے نبی کے لگا اور آپ کی پیشانی پہ سے خون جاری ہو گیا۔ آپ کا جو خوت تھا لوہے کی ٹوپی، اس کی کڑی جو تھی یہ کن پٹی کے پاس اندر گھس گئی۔ سامنے کو جو دانت ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے کون سے والے؟ سامنے جو دانت ہوتے ہیں 2 اوپر اور 2 نیچے، ان دانتوں کی کروٹ میں دائیں طرف بھی ایک دانت ہوتا ہے، بائیں طرف بھی دانت ہوتا ہے۔ ان دونوں دانتوں کے دائیں طرف بھی ایک دانت ہے اور بائیں طرف بھی ایک دانت ہے۔ نیچے والے جو 2 دانت سامنے کے، ان کے دائیں طرف بھی ایک ہے اور بائیں طرف بھی۔ ان دانتوں میں سے نیچے والے جو 2 دانت ہیں، ان میں سے داہنی طرف کا جو دانت ہے وہ اللہ کے نبی کا شہید ہوا تھا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ بڑے بڑے جو منافق ہیں، بڑے بڑے جو سردار ہیں، ظالم ہیں، ان کے بد دعا کر دیں ان کے خلاف۔ آپ نے بد دعا کا ارادہ کیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کیا کہا خدا نے؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے پیغمبر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے معاملے میں دخل دینے کا۔ اللہ جانے، اس کے بندے جانے، چاہے وہ ان کو ہدایت دے دے اور چاہے تو ہدایت نہ دے اور عذاب سے ان کو ہلاک کر دے، مگر آپ بد دعا نہ کیجئے، یہ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ کیا فرمایا؟ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، یا اللہ ان پر متوجہ ہو جائے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق دے دے، یا توبہ کی توفیق نہ دے اور ان کو دنیا میں عذاب دے، اس لیے ظالم تو ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ نے کیوں منع کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے جن جن کے لیے آپ بد دعا کرنا چاہتے تھے، بعد میں اللہ نے ان سب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے راز اللہ جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کی ملکیت میں ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اسے حق حاصل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے ایمان کی توفیق دے کر، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے ایمان کی توفیق نہ دے کر۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ محمد افضال کی کڈنی خراب ہو گئی ہیں دونوں، اللہ رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ محمد انیس کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ محمد انس کی طبیعت خراب ہے۔ رئیس احمد کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، یہ بھی اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، ان کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کیجئے، گردوں پہ اثر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے ہمارے اکابر علماء ہیں، قوم و ملت کے خدام ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرے کی اصلاح فرما، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کا رشتہ قرآن و سنت سے جو ٹوٹ چکا ہے، اے اللہ اس کو پھر سے جوڑ دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت ہر مومن کے دل میں پیوست فرما دے۔ اے اللہ اس رجب شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک اے اللہ دراز فرما دے۔ رمضان کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مساجد، مدارس، مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین سینہ سپر ہے، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما، ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی نفرت سے، فرقہ پرستی کی آگ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جو امتحان دے رہے یا دینے والے ہیں ان کے امتحان کو آسان فرما اور اس میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب۔